پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق نمبر 18 قرۃ العین حیدر کا خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کے آخر میں دی گئی تمام مشقیں مکمل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ولادت، اس کا مطلب ہے پیدائش۔ معروف، مشہور، جانا پہچانا۔ تعینات، مقرر۔ دل برداشتہ، دل پھرنا یا مایوس ہونا۔ دستاویزی فلم، وہ فلم جس کی بنیاد حقیقی واقعات پر ہو۔ ادارت، اخبار یا رسالے کی ترتیب کا کام۔ سوانحی ناول، وہ ناول جس میں حالات زندگی کا بیان ہو۔ رپورتاج، کسی آنکھوں دیکھے واقعے کا ادبی انداز میں تذکرہ۔ وزٹنگ پروفیسر، مہمان پروفیسر۔ اعتراف، ماننا، تسلیم کرنا۔ مشترکہ تہذیب، رہنے سہنے کا ایک جیسا طریقہ۔ عکاسی، عکس یا تصویر اتارنا۔ مہذب، تہذیب یافتہ۔ مشکل الفاظ کے بعد اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ: قرۃ العین حیدر اردو ادب میں ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی پیدائش 20 جنوری 1928 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید سجاد حیدر یلدرم اور ان کی والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا۔ قرۃ العین حیدر کو ادب کا شوق ورثے میں ملا تھا کیونکہ ان کے والدین مشہور و معروف لکھنے والے تھے۔ سر سید کی تحریک میں شامل ہو کر سجاد صاحب نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار مقرر ہوئے۔ انہوں نے ترکی زبان سے کئی ترجمے اردو میں کیے اور کچھ کہانیاں بھی لکھیں۔ قرۃ العین حیدر کی والدہ شادی سے پہلے بنت نظر البقر کے نام سے بچوں کے رسالوں، پھول اور تعلیمی نصاب میں کہانیاں لکھتی تھیں۔ 14 سال کی عمر میں ان کا پہلا ناول اختر النساء بیگم کے نام سے لاہور سے شائع ہوا۔ قرۃ العین حیدر نے ابتدائی تعلیم دہرادون میں حاصل کی۔ لکھنؤ سے BA اور MA کی ڈگری حاصل کی۔ قرۃ العین حیدر نے پہلی کہانی چوہیا 11 سال کی عمر میں لکھی۔ 1937 میں رسالہ پھول میں چھپی۔ دوسری کہانی یہ باتیں لاہور کے مشہور رسالے ہمایوں میں چھپی۔ انہوں نے لندن میں BBC ریڈیو پر بھی کام کیا اور کچھ دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز ترین ناول نگار اور افسانہ نگار تھیں۔ ان کا پہلا ناول صنم خانے 1949 میں چھپا۔ سفینۂ دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہمسفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے مشہور ناول ہیں۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے 1947 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 3 مجموعے شیشے کا گھر، پت جھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار چھپے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں لومڑی کے بچے، بہادر، میاں ڈھینچو کے بچے، شیر خان اور ہرن کے بچے وغیرہ لکھیں۔ دامان باغباں خطوط کا مجموعہ ہے اور داستان عہد گل ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام ہے۔ 1967 میں قرۃ العین حیدر کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبۂ اردو میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ حکومت ہند نے انہیں پدم شری، پدم بھوشن اعزاز سے نوازا۔ انہیں ملک کا سب سے ممتاز ادبی انعام گیان پیٹھ دیا گیا۔ قرۃ العین حیدر کے ناولوں اور افسانوں میں زیادہ تر قدیم مشترکہ تہذیب کی عکاسی نظر آتی ہے۔ ان کی فکری سطح
بھی بہت بلند ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرۃ العین حیدر 20ویں صدی کی سب سے بڑی فکشن نگار تھیں۔ 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں ان کا انتقال ہوا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ سبق کے خلاصے کے بعد اس سبق کے آخر میں جو سوال جواب دیے گئے ہیں ان سوالوں کے ہم آپ کو جواب بتائیں گے۔ سوال نمبر 1، قرۃ العین حیدر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ جواب: قرۃ العین حیدر کی پیدائش 20 جنوری 1928 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2، قرۃ العین حیدر کے والدین کا نام لکھیے۔ جواب: قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم اور والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا۔ سوال نمبر 3، سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ میں کس عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سجاد حیدر یلدرم علی گڑھ میں رجسٹرار کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال نمبر 4، قرۃ العین حیدر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ جواب: قرۃ العین حیدر کی ابتدائی تعلیم دہرادون میں ہوئی۔ سوال نمبر 5، قرۃ العین حیدر نے پہلی کہانی کس عمر میں لکھی؟ جواب: قرۃ العین حیدر نے پہلی کہانی 11 سال کی عمر میں لکھی۔ سوال نمبر 6، قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول آگ کا دریا کس سن میں شائع ہوا؟ جواب: قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 7، قرۃ العین حیدر کو کون کون سے اعزاز ملے؟ جواب: قرۃ العین حیدر کو 1967 میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ دیا گیا۔ حکومت ہند نے انہیں پدم شری اور پدم بھوشن کے اعزاز سے سرفراز کیا۔ 1990 میں قرۃ العین حیدر کی خدمات کے اعتراف میں ملک کا سب سے ممتاز ادبی انعام گیان پیٹھ دیا گیا۔ سوال نمبر 8، قرۃ العین حیدر کا انتقال کب ہوا؟ جواب: قرۃ العین حیدر کا انتقال 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں ہوا۔ اب سوال و جواب کے بعد خالی جگہ کو ہم صحیح لفظ سے بھریں گے۔ نمبر 1، قرۃ العین حیدر کی پیدائش ڈیش میں ہوئی؟ ڈیش میں آئے گا 20 جنوری 1928 کو علی گڑھ میں ہوئی۔ نمبر 2، قرۃ العین حیدر کی ابتدائی تعلیم ڈیش میں ہوئی؟ دہرادون میں ہوئی۔ نمبر 3، کہانی وی چوہیا رسالہ ڈیش میں شائع ہوئی؟ ڈیش میں آئے گا ہمایوں۔ رسالہ ہمایوں میں شائع ہوئی۔ نمبر 4، ناول آگ کا دریا سال 1959 میں شائع ہوا تھا۔ خالی جگہ میں آئے گا 1959 میں شائع ہوا تھا۔ نمبر 5، قرۃ العین حیدر کو 1990 میں ملک کا سب سے بڑا انعام ڈیش دیا گیا؟ ڈیش میں آئے گا گیان پیٹھ ایوارڈ گیان پیٹھ دیا گیا۔ نمبر 6، قرۃ العین حیدر ڈیش میں دفن ہوئیں؟ ڈیش میں آئے گا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دفن ہوئیں۔ اس کے بعد جو سوال ہے اس میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں ولادت، ترجمہ، ڈگری، ناول، تہذیب۔ ولادت، پہلا لفظ ہے ولادت۔ اس کا جملہ ہے چچا نہرو کی یوم ولادت کو یوم اطفال کے روپ میں منایا جاتا ہے۔ ترجمہ، اس کا جملہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ڈگری، اس کا جملہ میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ناول، اس کا جملہ ہے آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول ہے۔ آخری لفظ ہے تہذیب۔ اس کا جملہ ہے قرۃ العین حیدر کے ناولوں میں ہندوستانی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں 10 جملے لکھیے۔ نمبر 1، قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز شخصیتوں میں سے ایک تھیں۔ وہ ایک اچھی ناول نگار اور افسانہ نگار تھیں۔
نمبر 2، ادب کا شوق قرۃ العین حیدر کو اپنے والدین سے ورثے میں ملا تھا، اس لیے بچپن سے ہی اردو کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھتی تھیں۔ نمبر 3، قرۃ العین حیدر نے صرف ناول اور افسانہ نگاری میں نام نہیں کمایا بلکہ خطوط اور تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ نمبر 4، قرۃ العین حیدر نے BBC لندن ریڈیو پر بھی کام کیا اور کچھ دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ نمبر 5، قرۃ العین حیدر انگریزی کے رسالوں سے بھی وابستہ رہیں۔ ان کے افسانوں اور ناولوں میں ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ نمبر 6، قرۃ العین حیدر کے افسانوں اور ناولوں میں تہذیب و تاریخ، علوم و فنون کا عمل دخل بہت نمایاں ہے۔ نمبر 7، قرۃ العین حیدر کی فکری سطح بہت بلند تھی۔ نمبر 8، قرۃ العین حیدر کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ نمبر 9، اس میں شک نہیں کہ قرۃ العین حیدر 20ویں صدی کی سب سے بڑی ہندوستانی فکشن نگار تھیں۔ نمبر 10، قرۃ العین حیدر کا انتقال 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں ہوا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ان کی تدفین ہوئی۔ اب آخری سوال ہے، دار جیسے ایماندار، مند جیسے عقل مند اور گار جیسے خدمتگار بھی لاحق ہیں۔ ہر ایک سے بننے والے 3 لفظ لکھیے۔ دار والے الفاظ: زمیندار، تھانے دار، چوکی دار۔ مند والے الفاظ: ضرورت مند، صحت مند، حاجت مند۔ گار والے الفاظ: گناہ گار، طلبگار، پرہیزگار۔ تو بچوں، آج یہ سبق مکمل ہوا اپنی تمام مشقوں کے ساتھ۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دوسرا سبق شروع کریں گے، نیا سبق شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔